کیا آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا آپ دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکے؟ آپ کو معاذ اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسے حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ کہاں ہم غلطی کر رہے ہیں؟ کہیں ہم دعا مانگنے میں کوئی ایسی غلطی تو نہیں کر رہے؟ ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ہم جو استغفار کر رہے ہیں وہ کیسے قبول ہوگا؟ شاید آپ لوگ ایک راز سے غافل ہیں جو آپ کی دعاؤں کو آسمان کی بلندیوں تک لے جائے گا۔ آپ کی دعائیں فوراً قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آئیے جانتے ہیں اس ولاگ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی علم الانسان ما لم یعلم رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے استغفار کی وجہ سے دعا کے قبول ہونے کا راز۔ آپ لوگوں کو بےتابی سے میں جانتا ہوں اس ویڈیو کا انتظار تھا اور کافی زیادہ میسیجز آ رہے تھے میرے پاس، کافی کمنٹس آ رہے تھے کہ عبداللہ بھائی آپ کہتے ہیں استغفار کرو دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، اس کا راز کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی؟ تو یاد رکھنا، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں استغفار کی وجہ سے دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کی دعائیں سب سے زیادہ قبول کب ہوتی ہیں؟ کب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں؟ کب اللہ کی رحمت بے حساب نازل ہوتی ہے؟ جب ایک بندہ استغفار کرتا ہے۔ جی ہاں، استغفار یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اب اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھو استغفار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا، یعنی اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، اس پہ شرمندہ ہو جانا، جھک جانا اللہ کے سامنے، رونا، گڑ گڑانا۔ جیسا کہ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک اپنے رب سے بخشش مانگو، معافی مانگو، تمہارا رب بڑا بخشنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، مال بیٹے اولاد عطا کرے گا، وہ تمہارے لیے باغات بنائے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ یہ سورہ نوح میں اکثر میں بتاتا رہتا ہوں۔ یعنی استغفار جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا دروازہ ہے۔ استغفار زندگی کی بند راستے، بند راہیں کھولتا ہے۔ استغفار دلوں کی سختی کو مٹا دیتا ہے۔ جب ہم سچے دل سے استغفر اللہ کہتے ہیں تو ہمارے دل کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں، گناہوں کی رکاوٹیں وہ دور ہو جاتی ہیں، اللہ پاک کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہماری دعائیں تیزی سے قبول ہونے لگ جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گناہ جو ہے وہ دعا کو روک لیتے ہیں اور استغفار دعا کو اوپر اٹھا دیتا ہے۔ کتنی پیاری بات کہی ہے۔ کبھی کبھی ہم بہت دعائیں کرتے ہیں مگر قبولیت میں دیر ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے گناہ جو ہے یہ دعا کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ جب ہم استغفار کرتے ہیں اور تو یہ دیواریں جو ہیں یہ گر جاتی ہیں اور دعا سیدھا عرش تک پہنچتی ہے۔ اس لیے ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہو جائے، اس کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی اس پر خاص رحمتیں نازل ہو جائے۔ یقین مانیے آپ دل سے استغفار کریں گے، شرمندہ ہوں گے تو اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ روزانہ صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اگر آپ سونے کے لیے لیٹ رہے ہیں تب بھی، جیسا کہ میں نے کچھ ویڈیو یعنی کچھ دن پہلے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ استغفار آپ بستر پر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہو۔ ضروری نہیں آپ کو کوئی وضو تھوڑی کرنا ہے استغفار کرنے کے لیے کہ یار میں پہلے وضو کروں پھر استغفار کرنے بیٹھوں۔ استغفار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا ہے، اس میں وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ چلتے پھرتے پڑھو، آپ کے دل پر جو بوجھ آ گیا ہے وہ ہلکا ہو جائے گا، یعنی دل پر ایک کالک سی آ جاتی ہے، ایک مٹی سی آ جاتی ہے، گرد سی چھپ جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بڑے بینیفٹس ہیں۔ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ سے ہر گناہ پر معافی مانگتا ہوں اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ یاد رکھیے، میری بات یاد رکھیے گا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، استغفار صرف الفاظ نہیں، یہ دل کا جھکاؤ ہے۔ جب دل روئے، جب آنکھیں نم ہو، جب دل واقعی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، تب استغفار دعا کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے۔
اور اس لیے میں زیادہ سے زیادہ کہتا ہوں استغفار کرو. کچھ لوگوں کو بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ اگر استغفار سے معاملات حل ہونے لگتے، کیا بات نہیں، معاذ اللہ، اللہ معاف کرے. کل ایک جو میں نے ولاگ اپلوڈ کیا تھا اس پر آپ دیکھیں کمنٹ آیا ہوا ہے. آپ دیکھیے بھائی، میں اچھی باتیں سمجھا رہا ہوں، میں آپ لوگوں کو جو سمجھا رہا ہوں آپ یقین کیجئے مجھے تو اس کا ثواب مل رہا ہے. آپ کسی کو بتاتے ہیں یا عمل کرتے ہیں آپ کو بھی ثواب ملتا ہے اس پر. استغفار کتنی تیزی سے آپ کے راستے کھول دیتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور رہی بات کہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں تو ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. آپ قرآن مجید کھولیے، پڑھیے، جگہ جگہ سے جگہ جگہ پر استغفار کے بارے میں حکم ہے. یار ایک بات سمجھیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کتنے انبیاء ہیں، کتنے نبی آئے، اللہ کے کتنے رسول آئے، کتنے پیغمبر آئے، سب نے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ انبیاء جو ہے ان سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے. ہمارے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کے سب سے محبوب، جن کے لیے یہ دنیا بنائی گئی، زمین اور آسمان بنائے گئے، اور اللہ کو اتنے محبوب کہ بتا نہیں سکتا، الفاظ نہیں ہے. کوئی آج تک ایسا نہیں ہے جو ان کی تعریفیں شروع کرے ہمارے پیارے نبی کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تعریفیں کمپلیٹ کر لے. ایسا کوئی بندہ نہیں ہے. جتنی تعریف کرو کم ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو بات ہی الگ ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی الگ ہے. ان سے کوئی گناہ ہو سکتا؟ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں لا سکتے ہم. لیکن وہ ڈیلی 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ بھائی آپ استغفار پر ویڈیو بناتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. یار جس دن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، آپ نے جس دن کامل یقین کے ساتھ کرنا شروع کر دیا، میں زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں، 7 دن میں رزلٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. 7 دن، صرف only for 7 days کی بات ہو رہی ہے، صرف 7 دنوں کی. میں ایسے ہی نہیں پھینک رہا ہوں ہوا میں تھی. کامل یقین، اللہ پر یقین کر لو، استغفار کرنا شروع کر دو، رونا شروع کر دو، دل کو جھکا لو، اپنے آپ کو جھکا لو، دل دکھانا چھوڑ دو، ماں باپ کا، بیوی کا، بچوں کا، پڑوسیوں کا دل دکھانا چھوڑ دو. پھر اس کے بعد دیکھو اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہے، اللہ کی برکات کیسے نازل ہوتی ہے، کیسے تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے. آج پریشان ہے بندہ، میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، استغفار کی وجہ سے دعا کے قبول ہونے کا راز ہی یہی ہے. ہمارے دل میں بے سکونی ہے، ہماری طبیعت میں بے چینی آ گئی ہے، ہم ہر وقت ڈپریشن میں آ چکے ہیں. جب یہ طبیعت فریش ہو جائے گی، ہمارے جسم میں جو بے سکونی آ چکی، بے چینی پیدا ہو چکی ہے، وہ ختم ہو جائے گی. جب آپ فریش ہو جاؤ گے، جب آپ کا جھکاؤ اللہ کی طرف ہو جائے گا، آپ کو سجدوں میں مزہ آنے لگ جائے گا، آپ کو دعا مانگنے میں مزہ آنے لگ جائے گا، اس دن سمجھ لینا کہ دعا قبول ہونا شروع ہو گئی ہے. جب مزہ آ جائے عبادت میں تو سمجھ لو کہ اللہ پاک ہماری عبادتوں کو قبول فرما رہا ہے. کیونکہ دیکھو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں، ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں یار آپ لوگوں کو. عبادت وہ ہے جس میں بندے کو مزہ آئے، سکون ملے. دعا مانگنے کا طریقہ یہی ہے، سکون سے مانگو. اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو یار، یہ جلدی جلدی مانگو، نکلو یہ پتلی گلی سے، ایسا کچھ نہیں ہے ادھر. اللہ سے جب آپ دل سے دعا مانگتے ہو، استغفار کرتے ہو، روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، سب سے پہلی چیز آپ کے دل میں سے، آپ کے دماغ میں جو بے چینی، بے سکونی ہے، وہ سب سے پہلے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جو اس کے بعد دوسری چیز ہے، رزق میں برکت شروع ہو جاتی ہے. رزق میں برکت یعنی مال و دولت میں برکت، کھانے پینے میں برکت، صحت میں برکت، عمر میں برکت. خالی پیسہ نہیں، صحت، عمر، ہر چیز. ہر بندہ زندہ رہنا چاہتا ہے، لیکن ہر بندے کو یہ معلوم ہے کہ مجھ سے پہلے جو آیا وہ آج بوڑھا ہو گیا تھا اور وہ چلا گیا. اور اسی طرح ہم نے بھی جانا ہے، ہر کسی کو جانا ہے. جینا ہم سب چاہتے ہیں، لمبی زندگی ہم سب چاہتے ہیں، لمبی عمر ہم سب چاہتے ہیں، اچھی صحت، تندرستی ہم سب چاہتے ہیں. لیکن یہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں.
تو جب اللہ کو راضی کر لیں گے دعاؤں میں اثر آ جائے گا. دعاؤں میں اثر کیسے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنے میں آئے گا, اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے پر آئے گا. ہمارا دل جو ہے وہ کھل جائے گا, ہمارے دل پر جو گرد مٹی چپک چکی ہے, گندگی چپک چکی ہے, وہ ہٹ جائے گی, میل جو آ چکا ہے وہ ہٹ جائے گا. جب دل سکون میں آئے گا, دماغ سکون میں آئے گا, عبادت میں مزہ آئے گا, عبادت میں مزہ آئے گا, دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائے گی. اور یہ اسٹیپ کہاں سے شروع ہوگا؟ یہ استغفار سے شروع ہوگا. یہ بات اچھے سے سمجھ لو. پہلا اسٹیپ ہے دل. دل کی بات کر رہا ہوں میں. اب یہ دل پر سے میل کیسے ہٹے گا؟ پھر اس کے بعد دماغ, باڈی کہ فریش, ٹینشن سے باہر نکل آنا, بے سکونی سے باہر نکل آنا, یہ سب کیسے ہوگا؟ یہ دوسرا اسٹیپ. تو اسٹیپ 1 کی اگر ہم بات کریں تو اسٹیپ 1 پر ہمیں چلنے کے لیے سب سے پہلے استغفار ضروری ہے. طبیعت میں بہتری لے کے آ جاتا ہے, دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بڑا بہترین اس کا حل ہے, آپ استغفار کرنا شروع کر دو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, وہ تو خاص مقصد کے لیے دعا میں نے بتائی ہے کہ استغفار کا طریقہ بتایا کہ آپ اگر کسی خاص مقصد کے لیے پڑھ تو میں نے کہا تہجد میں کرو, کیونکہ اللہ کے نیک بندے, میں نے کتابوں میں پڑھا ہے, میں آپ اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں. اللہ وبالاسحار هم یستغفرون, آپ یہ قرآن مجید کی آیت ہے, دیکھیں آپ پڑھیں, اس کا ترجمہ خود پڑھیں. اللہ کے نیک بندے کب استغفار کرتے؟ جب لوگ سو جاتے, اپنے نرم و ملائم بستر پر لیٹ جاتے, سو جاتے, خوابوں کی دنیا میں چلے جاتے ہیں, تب وہ چپکے سے اٹھتے ہیں, وضو بناتے ہیں, دیکھتے ہیں سب سو رہے, پھر اللہ کے سامنے روتے ہیں, گر گڑاتے ہیں, تہجد ادا کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, روتے ہیں اللہ کے سامنے, جھک جاتے ہیں, سجدے کرتے ہیں لمبے لمبے, روتے ہیں, خوب روتے ہیں. اس کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یقین مانیے, اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, فرمایا گیا فرشتے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ تو فرشتے ان کے منہ سے الفاظ باہر نہیں نکلتے ابھی, یعنی الفاظ نکلنے والے ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی فرشتے ان کے الفاظ لے کر چلے جاتے ہیں, وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. کیوں؟ اللہ کے نیک بندے, کبھی نوٹ کرو یار, میری بات کو سمجھو, کبھی نوٹ کرو. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں, کچھ ایسے بندے آپ کی نظر میں آتے ہوں گے, اللہ کے نیک بندوں کی بات کر رہا ہوں میں, جو آپ کو بہت پرسکون نظر آئیں گے اپنی زندگی میں, بہت خوش بھی نظر آئیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے استغفار. وہ روتے ہیں, بہت روتے ہیں, تو اللہ پاک ان کو, وہ اللہ کے سامنے رو رہے ہیں, بات سمجھیے گا میرے بھائیوں میری بہنوں, اللہ کے سامنے رو رہے ہیں تو اللہ پاک ان کو دنیا کے سامنے مسکراتا ہوا رکھتا ہے, خوش رکھتا ہے. آج اگر اپنی طبیعت میں بہتری لانی ہے, استغفار کرنا شروع کر دو. آج چاہتے ہو کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے, استغفار کی وجہ سے میری ہر دعا قبول ہو جائے, تو آج سے ہی استغفار کرو, اللہ سے بخشش طلب کرنا شروع کر دو. یقین مانو, گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے, آپ اللہ کے سامنے رونا شروع کر دو, اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے سامنے عزت, مقام, مرتبہ سب کچھ عطا فرمائے گا. پیسہ, دولت, مال و دولت سب کچھ عطا فرمائے گا. معاشرے میں تمہارے ایک اچھا مقام اللہ پاک بنا دے گا. کیوں؟ اللہ کے سامنے روئے تم. جب جو بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے, اللہ پاک اسے دنیا کے سامنے ذلیل نہیں ہونے دیتا. اللہ پاک دنیا کے سامنے اس کو اٹھا دیتا ہے, بلندی دیتا ہے, ایک عزت وقار مقام دیتا ہے اللہ پاک اسے. دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے, طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے, بے سکونی غائب ہو جاتی ہے. آپ اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے. اور ایک بات اور, جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ میں لازمی بتا دیجئے گا آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے, اور کمنٹ میں ایک بار صرف استغفر اللہ لکھ دیجئے, تاکہ آپ کے بھی گناہ معاف ہو, میرے بھی گناہ معاف ہو. اسی کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں, ہم اپنے اس ولاگ کا اختتام کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو نیک ہدایت, نیک توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.